خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اور اس وقت ظاہر ہے پاکستان کے منظر نامے پر جو چیز چھائی ہوئی ہے وہ ہے مجوزہ, میں نے مبینہ کا لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن مجوزہ آئینی ترامیم. اور اس میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اہم ترین جو ایک کردار ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یوں ہے کہ ٹھیک ہے ٹیکنیکلی تو حکومت کا حصہ نہیں ہے, لیکن اس سارے عمل میں ہمیں سب سے زیادہ جو متحرک قیادت نظر آئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر آئی ہے. بہت سارے سوالات بھی ہیں, کچھ خدشات بھی ہیں, کچھ معصومانہ باتیں اور سوالات بھی ہیں, اس لیے ہم نے زحمت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب. بلاول صاحب السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم عامر صاحب, تھینک یو سر, بہت شکریہ بلاول صاحب وقت دینے کا. اچھا بلاول صاحب, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ویسے یہ بیان دیا ہے کہ میڈیا پر تو جو زیر گردش ہے مسودہ وہ اصل مسودہ ہے ہی نہیں, تو پھر آپ مشکل حل کر دیجئے, بتا دیجئے کہ جو اصل مسودہ ہے اس میں کیا اہم باتیں ہیں تاکہ ساری افواہیں دم توڑ جائیں کہ بھئی یہ ہے مسودہ جس پر ووٹنگ ہونی تھی اور نہ ہو سکی. آپ کو بہت شکریہ عامر صاحب. ایسے دل بڑا کر رہا تھا کہ میں آپ کے چینل پہ آ جاؤں, اس لیے آپ کو تو بہت میرے خیال میں غلط فہمی تھا اس آئینی ترمیم یا پوٹینشیل آئینی ترمیم کے حوالے سے. جہاں تک جو میڈیا پہ شائع جا رہا ہے یا جو میں نے کچھ باتیں میڈیا پہ دیکھا ہے اس میں سے جی بالکل ایک دو پوائنٹس ایسے ہوں گے جو حکومت اپنا آئینی ترمیم کے تھرو کروانا چاہ رہے تھے, مگر ایسے کچھ پوائنٹس ہیں جو ایٹ لیسٹ میرے علم میں نہیں تھے. جہاں تک آئین سازی کی بات ہے, ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. تو جب تک 2/3 میجورٹی نہیں ہوگا نہ حکومت نہ کوئی اور اس اسمبلی کے تھرو آئینی ترمیم پاس کروا سکے گا. کریکٹ. آپ اور ہر پاکستانی یہ تو جانتا ہے کہ ہمارا سیاست اس وقت پالیٹکس از بروکن. نہ ہمارا پارلیمان صحیح چل رہا ہے, نہ ہمارا عدالت. I mean if you look at our judicial system, مجھے میرے خاندان کو میرا جماعت کو تقریباً 50 سال انتظار کرنا پڑا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی عدالتی قتل کیس میں انصاف ملنے کے لیے. عام پاکستانی اس کو کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے عدالت سے, کیسز کا فیصلے بہت دیر تک آتے ہیں. جو ہمارا سپریم کورٹ ہے وہاں تو صرف ایسے 15% جو کیسز ہے وہ آئین کے مطابق ہے, وہ آئینی کیسز آپ کہتے ہیں یا سیاسی کیسز کہتے ہیں, مگر وہ 15% کیسز 90% آف دا ٹائم ٹیک اپ کرتا ہے. اور جو عام آدمی کا انصاف کا حق ہے, جو کہیں قتل ہوا ہے, کہ چوری ہوا ہے, کہیں سول کرمنل میٹرز کے حوالے سے, وہ کیسز تو سالوں تک دہائیوں تک پینڈنگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے صوبے جو ہے وہاں ہمارا ہائی کورٹ کا نظام ہے, وہاں تو 50% آرٹیکل 199 کے مطابق کیسز ہے, اور پھر the other 50% نارمل کیسز, اور وہاں بھی عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا. تو اصولی طور پہ کسی کو اس بات نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے. عام آدمی کو جلدی اور فوری انصاف دلوانے کا نظام ہمارا ذمہ داری ہے پارلیمنٹیرینز کا کہ ہم اس قسم کی تبدیلی لے کر آئیں. پاکستان جہاں تک حکومت کی آئینی ترمیم کے حوالے سے خواہشات ہوں گے وہ تو بہت زیادہ ہوں گے. صحیح. وہ ان کا تو بہت لمبا چوڑا ایجنڈا ہوگا. صحیح ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی کی دلچسپی ہے, شوق ہے, ہمارا منشور کا حصہ ہے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 2006 سے وعدہ ہے, وہ آئینی ترمیم جو ہم چارٹر ڈیموکریسی کے حوالے سے ہم نے وعدہ کیا, اور اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہم نے 2008 سے 2013 تک عمل درآمد کیے تھے, کچھ رہ گئے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن رہ گیا, نیب ریفارمز رہ گیا, عدالت میں ریفارمز ہم نے لے کر آنے تھے وہ رہ گئے. تو اس موقع پہ جب حکومت اپنے آئینی ترمیم لے کر آنا چاہتے ہیں تو میرا بھی پرزور کوشش یہ رہا کہ چلے اگر آپ آئین میں ترمیم لے کر آنا چاہتے ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کی رائے یہ ہے کہ ہم اگر اپنا چارٹر ڈیموکریسی کا کمٹمنٹ پورا کرے, ہم نہ صرف عوام کو جلدی اور فوری انصاف دلوا سکتے ہیں, مگر جو انڈیمک ایشوز ہیں ہمارا جوڈیشل نظام میں ان کو ونس اینڈ فار آل ایڈریس کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں بدامی صاحب, ایک دنیا کا اگزامپل اٹھا کے بتا دیں مجھے کہ کہاں کون سی دنیا کی عدالت ڈیم بنا سکتا ہے, کہاں کون سی دنیا کی عدالت میں
کوئی چیف جسٹس صاحب آ کے کہہ سکتا ہے کہ میں کراچی میں پیدا ہوا اور میں وہ کراچی دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے بچپن کا کراچی تھا، تو یہ امارات کو آپ گرا دیں؟ کہاں کون سی دنیا کی عدالت ہے جو کہتا ہے کہ میں ٹماٹر کی قیمت سیٹ کروں گا، آلو کی قیمت سیٹ کروں گا؟ تو اگر یہ سب کام ہمارا عدالت کرے گا تو انصاف عام آدمی کو کون دلوائے گا؟ میرے خیال میں اس بات پہ نہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، نہ کوئی اعتراض ہونا چاہیے کہ عدالتی اصلاحات پاکستان کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے.